نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی اہم ترین نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی مادے سے جوڑے پیدا کیے اور پھر تمہارے درمیان مودت اور رحمت بنا دیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قدرت کی اہم ترین نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دیگر نشانیوں کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کی اہم ترین نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی اندر سے تمہارا جوڑا بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جوڑا کہیں اور سے تمہارے لیے مقرر کیا گیا۔ مرد اور عورت یہ دونوں کا دو صنفوں میں پیدا ہونا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ غذا ایک کھاتے ہیں، موسم ایک ہے، فضائیں ایک ہیں، ماحول ایک ہے، مرد بھی وہی غذا کھاتا ہے، عورت بھی وہی غذا کھاتی ہے، اور میاں بیوی ایک انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہیں، ایک ماحول میں رہتے ہیں، ایک طرح کی غذا کھاتے ہیں، ایک قسم کا پانی پیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ کبھی بیٹا پیدا ہوتا ہے، کبھی بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے سے نوازتے ہیں، کسی کو بیٹی سے نوازتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی نعمتوں میں شمار کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اولاد اللہ کی اہم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ نے اس کو فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ تعالیٰ کبھی دونوں سے نواز دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ کسی کو چاہتے ہیں بانجھ بنا کر رہنے دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ تو مرد اور عورت، بیٹا اور بیٹی، یہ دونوں پیدا ہوتے ہیں رحم مادر میں، ان کا وجود اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ قدرت کی نشانی ہے کہ وہ ماں وہ باپ غذا ایک کھاتے ہیں، ماحول ایک قسم کا اپناتے ہیں، مشروبات ایک طرح کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی فیاضی ہے کہ کبھی بیٹا کبھی بیٹی۔ تو مرد اور عورت یہ دونوں رہتے ایک ماحول میں، لیکن دونوں کی صنف الگ الگ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنا کر دنیا میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، ہم نے تمہارا جوڑا تمہارے ہی اندر پیدا فرمایا، اور یہ اس لیے پیدا کیا لتسکنوا الیہا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، قلبی مسرت کا احساس تمہیں ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی کا مقصد، نکاح کا مقصد سکون قلب ہے۔ مرد کو بیوی کے پاس جانے سے سکون قلب حاصل ہونا چاہیے، دلی سکون میسر ہونا چاہیے۔ قلبی سکون اگر میسر نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کے مقاصد پورے نہیں ہوتے۔
ازدواجی زندگی کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب قلبی سکون حاصل ہوگا. اور فطری طور پر اگر یہ دیکھا جائے تو عیاں ہو جاتا ہے کہ مرد جب عورت سے ملتا ہے اور دونوں کی ضروریات ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی وابستہ کر دی ہے کہ اگر حلال اور جائز اور نکاح کے ذریعے سے ان دونوں کا ملاپ ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو یہ قلبی سکون کا ذریعہ ہوتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ پھر اس کے نتیجے میں، نکاح کے نتیجے میں ایک دوسرا فائدہ یہ ہے، ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کی فضا قائم کر دی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ناجائز رشتوں سے وجود میں نہیں آ سکتا. یہ مودت، محبت، رحمت یہ نکاح کے ذریعے وجود میں آ سکتی. نکاح ایک مقدس رشتہ ہے، اور نکاح کے علاوہ جو رشتے بنائے جاتے ہیں، جو رشتے اپنائے جاتے ہیں، یہ ناجائز رشتے ہیں، یہ غلط تعلقات ہیں، یہ غلط رشتے ہیں، اور غلط راستوں سے سکون نہیں میسر ہو سکتا، غلط راستوں سے مودت نہیں قائم ہو سکتی، غلط راستوں سے رحمت کی فضائیں ہموار نہیں ہو سکتی. سکون، مودت یعنی چاہت اور رحمت یہ سب جائز راستوں سے ہی انسان کو حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر غور کیا جائے تو اس کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں. تفسیر قرطبی میں اس کی وضاحت مودت اور رحمت کی یوں کی ہے کہ مودت کے معنی چاہت کے ہیں، اور اس میں ایک نقطہ یہ پیدا کیا ہے کہ جوانی میں مرد اور عورت دونوں کو اپنے جذبات کی تسکین کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی طرف چاہت ہوتی ہے، اور اس چاہت کے نتیجے میں محبت قائم ہوتی ہے. اور بڑھاپے کے اندر جب یہ جنسی جذبات مغلوب ہو جاتے ہیں، اس وقت جو محبت ہوتی ہے وہ محبت ایک فطری اور طبعی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی جو محبت جوانی میں ہے وہ ایک دوسرے کی ضرورت اور چاہت کی بنیاد پر ہے، اور جو محبت بڑھاپے کے اندر رہتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ایک دوسرے کی طرف وہ جنسی رغبت تو نہیں ہوتی، مگر ایک دوسرے سے جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ طبعی ہوتی ہے، وہ طبعی میلان ہوتا ہے، وہ طبعی محبت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اس کے ذریعے رحمت یعنی ایک دوسرے کے لیے رحم کا تعلق، ایک دوسرے کے لیے محبت کا تعلق، ایک دوسرے کے لیے چاہت کا تعلق، ایک دوسرے کے لیے ایک ضروریات کی تکمیل کا تعلق، یہ ایک فطری نظام ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام اس لیے بنایا ہے کہ دنیا میں بہت سے تعلقات قانون کے ذریعے وجود میں آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ نکاح بھی ایک طرح کا ایگریمنٹ ہے. لیکن دوسرے کاروباری جو رشتے وجود میں آتے ہیں یا اور دنیا میں بہت سے تعلقات کو بحال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پر حکومت کی طرف سے قوانین بنا دیے جاتے ہیں، حکومت کی طرف سے ضابطے بنا دیے جاتے ہیں، اور اس ضابطوں پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان اس تعلق کو بحال رکھتا ہے. اور تعلق کو بحال رکھنے کے لیے جو چیز انسان کو مجبور کرتی ہے وہ دنیا کے وہ ضابطے ہیں، قوانین ہیں. لیکن نکاح کے اندر ایک دوسرے کے تعلقات کی بحالی، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اور ایک دوسرے کے حقوق کی تکمیل کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا کے قوانین انسان کے لیے کافی نہیں ہے، یہ انسان کو مجبور نہیں کر سکتے. اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان کے رشتے کچھ ایسے نازک ہیں، حساس ہیں، ایک دوسرے کے تعلقات کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس کے لیے صرف ظاہری قوانین کا بنا دینا اور ملکی اعتبار سے قانون کا ان دونوں کے لیے متعین کر دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے لیے ضروری ہے اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے تو اس کے لیے دو چیزیں،
ایک تو یہ چیز ہے کہ اللہ کا استحضار ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو. اسی لیے خطبہ نکاح میں قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ کا لحاظ رکھو، اس کا پاس کرو، اس کا استحضار رکھو. ایک تو یہ چیز ہے جو میاں بیوی کے حقوق کو آمادہ کرنے کے لیے اور میاں بیوی کے حقوق کے تکمیل کے لیے انسان کو مجبور کر سکتی ہے. ایک تو اللہ کا خوف، اللہ کے استحضار، اللہ کا ڈر، اللہ کے وجود کا احساس، اور دوسری چیز وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور سے انسان کے اندر رکھا ہے، اور وہ محبت اور رحمت. آپ دیکھیے دنیا کے نظام میں ایک باپ بیٹوں کے درمیان بھی کچھ حقوق ہیں، اور یہ حقوق گورنمنٹ نے بھی بنائے ہیں. ہمارے یہاں گورنمنٹ کے قانون میں بھی یہ چیز ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کیا اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے نہیں ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے باپ کے اندر اولاد کی فطری محبت رکھ دی. شاذ و نادر ہی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ باپ اولاد کے حقوق نہ پورا کرے. یہ تو ہوتا ہے کہ اولاد والدین کے حقوق نہیں پورے کرتے، مگر والدین اولاد کے حقوق آپ دیکھیے، اس کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، کھانے کی، رہنے کی، علاج کی، معالجے کی، یہ سب پوری ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے والدین کے دل میں فطری محبت رکھی. اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان کے جو حقوق کی ادائیگی ہے، اللہ کی طرف سے نظام ہے کہ یہ فطری محبت رکھی گئی ہے. شوہر کے اندر بیوی کی محبت فطری طور پہ رکھ دی جاتی ہے، بیوی کے اندر شوہر کی محبت فطری طور پہ رکھ دی جاتی ہے. اسی لیے دنیاوی قوانین اگرچہ کے ضروری ہیں اور ملکی قوانین اگرچہ کے ضروری ہیں، لیکن میاں بیوی کے درمیان کے حقوق کی ادائیگی یہ ایک ایسا نازک مسئلہ ہے کہ اس کے لیے ملکی قوانین کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ دو بنیادیں ہیں. ایک تو اللہ کی طرف سے جو فطری محبت رکھی گئی ہے، یہ فطری محبت زوجین کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے لیے مجبور کرتی ہے. اور دوسری چیز اللہ کا پاس و لحاظ. اللہ تبارک و تعالی نے انہی چیزوں کو اور انہی پہلوؤں کی طرف توجہ دلایا اور کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس کے اندر نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں. یہ قرآن پاک کی ایک آیت تھی جو میں نے پڑھی ہے، اور یہ اس موقع کی مناسبت سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.